بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہونے والا ہے اور یہ اسلامی سال کا 12واں اور آخری مہینہ ہے۔ اسلامی سال کے مہینوں کے نام بالترتیب کچھ یوں ہیں: محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الاخری، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ۔ تو بہرحال ذوالحجہ یہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے۔ ذوالحجہ کے مہینے کا نام یہ دو لفظوں سے بنا ہے، ایک ذو ہے اور دوسرا حجہ ہے۔ اس کو حجہ اور حجہ دونوں طرح سے پڑھ سکتے ہیں۔ تو ذو کا معنی ہوتا ہے والے، اور حجہ یا حجہ کا مطلب ہوتا ہے حج کے اور حج ادا کرنے کے بھی آتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں ارکان اسلام میں سے ایک عظیم رکن یعنی حج ادا کیا جاتا ہے۔ تو اس مناسبت سے اس مہینے کو ذوالحجہ کہا جاتا ہے۔ اس مہینے کی اہمیت اور فضائل کے کئی پہلو ہیں۔ مثلا یہ مہینہ اشہر حج میں سے بھی ہے کہ اس میں حج ادا کیا جاتا ہے۔ اسی طرح یہ مہینہ اشہر حرم میں سے بھی ہے۔ حرمت والے جو 4 مہینے ہیں جن کے متعلق گزشتہ ویڈیوز میں تفصیل عرض کی گئی تھی، تو یہ ان میں سے بھی ایک ہے۔ تیسرا فضیلت کا اور تیسرا اہمیت کا پہلو اس کے بارے میں یہ ہے کہ اسلام کا دوسرا تہوار یعنی عید الاضحیٰ وہ بھی اسی مہینے میں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور عظیم حکم جو قربانی کا ہے وہ بھی اسی مہینے سے متعلق ہے۔ یہ احکامات اس مہینے کی اہمیت کو اور اس مہینے کی فضیلت کو اور مقام کو ظاہر کرتے ہیں۔ یوں تو یہ پورا مہینہ ہی خیر و برکت والا ہے، لیکن خاص کر اس کا جو پہلا عشرہ ہے، پہلے 10 دن ہیں، وہ خاص اہمیت کے حامل ہیں۔ چنانچہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ بہت سے مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ 10 راتوں سے مراد ذوالحجہ کی جو 10 راتیں ہیں یہ مراد ہے۔ یہاں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ان کی قسم کھائی ہے، ان کی قسم کھانا ان کے مقام اور ان کی اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے ہے۔ اسی طرح اس عشرے کی فضیلت سے متعلق ابو داؤد شریف میں اور سنن دارمی میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ما من ایام العمل الصالح فیہا حب الی اللہ من هذه الایام، یعنی ایام العشر، کہ دنوں میں کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ جس میں نیک عمل کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ محبوب ہو ان 10 دنوں سے۔ تو یہ 10 دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اعمال کے اعتبار سے بڑے قیمتی اور بڑے اہم دن ہیں۔ اہل علم میں یہ بحث ہوئی ہے کہ ذوالحجہ کا پہلا عشرہ یہ زیادہ افضل ہے یا رمضان کا آخری عشرہ وہ زیادہ افضل ہے۔ تو علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ ذوالحجہ کے عشرے کے دن 10 دن جو ہیں یہ زیادہ افضل ہے۔ رمضان کے آخری عشرے کی جو 10 راتیں ہیں وہ زیادہ افضل ہے، تو اس کے دن افضل زیادہ ہے اور اس کی راتیں افضل زیادہ ہے۔ دلیل یہ ہے کہ حدیث میں ما من ایام کا لفظ استعمال ہوا اور یہ دن کے لیے بولا جاتا ہے، اور ذوالحجہ کے متعلق یہ روایت ہے تو اس کے دن افضل ہوئے، کیونکہ اس میں یوم عرفہ ہے، یوم الترویہ ہے، یوم النحر ہے، تو اس اعتبار سے اس کے دنوں کی فضیلت ہے۔ جبکہ رمضان کے آخری عشرے میں چونکہ لیلۃ القدر ہے تو لہٰذا راتیں اس کی افضل ہے اور دن اس کے افضل ہے۔ بہرحال تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دن جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اعمال کے اعتبار سے یہ دن اور اس کی راتیں اللہ کے یہاں عمل کے اعتبار سے بڑی قیمتی ہیں، لہٰذا ان میں انسان کو حسب توفیق نیک اعمال کا اور اچھے اعمال کا، نوافل اعمال کا اہتمام کرنا چاہیے، روزے کا اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ ابو داؤد شریف کی روایت میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام ان دنوں میں روزے رکھا کرتے تھے۔ البتہ ایک اور روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے جس سے تھوڑا سا اشکال پیدا ہو سکتا ہے، وہ یہ کہ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے آپ علیہ السلام کو اس عشرے میں روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے نہیں رکھے ہیں، جبکہ ابو داؤد کی روایت سے پتہ چلتا ہے رکھے ہیں۔ تو اس کا جواب شارحین حدیث نے یہ دیا ہے جب آپ علیہ السلام نے یہ روزے رکھے تو تب حضرت عائشہ صدیقہ کی باری نہیں تھی، اس لیے حضرت عائشہ یہ معمول دیکھ نہ سکی۔ دیگر نوافل اعمال کے ساتھ حسب توفیق انسان کو نفل روزوں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، خاص کر یوم عرفہ کا روزہ، اس کے متعلق انشاءاللہ مستقل ویڈیو میں بات ہوگی، تو روزوں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے اور دیگر نوافل اعمال کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ مسند احمد میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جس میں آپ علیہ السلام کا یہ ارشاد منقول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ فَاكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّحْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ، کہ ان دنوں میں تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ کے پڑھنے کا کثرت سے اہتمام کرو، کثرت سے اس کلمے کو پڑھو، اس کے ساتھ ساتھ تکبیر اللہ اکبر پڑھو اور تحمید یعنی الحمدللہ پڑھو،
تو اس میں ان تسبیحات کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، اور خاص کر جس چیز کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے، چونکہ یہ بڑا قیمتی وقت ہے، تو اس میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرنا چاہیے، اور جو گناہ ہو چکے ہیں اس پر انسان کو سچے دل سے توبہ کرنی چاہیے، کیونکہ یہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے۔ اس پر آ کر سال کا اختتام ہے، یہ سال کا اختتام یہ ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ جیسے سال کا اختتام ہو رہا ہے، ایسے ہی ایک وقت تمہاری زندگی کا بھی اختتام ہو جائے گا۔ تو اس اختتام سے پہلے تمہیں چاہیے کہ اپنی آخرت کے لیے تیاری کر لو، لہذا توبہ کو مؤخر نہ کرو، جلد از جلد سچے دل سے توبہ کر کے اپنے معاملے کو درست کر لو، نہ معلوم کس وقت موت آ پہنچے اور انسان پھر اس وقت تیاری نہ ہو انسان کی، اور پھر افسوس کرے اور واویلا کرے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو کچھ کہا سنا ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں گزارش یہ ہے کہ مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے اس چینل تعلیم اسلام میڈیا کو سبسکرائب کر لیں، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ شکریہ۔